ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج ہم شارٹ سٹوری دا سرونٹ کی آگے کی کہانی کو پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مین کریکٹر ان دا اسٹوری از گراسم۔ تو ہاؤ ہی لاسٹ ہز جاب، کیسے وہ اپنی نوکری کھو بیٹھا، جیسے کہ اس کو گاؤں واپس بلایا گیا تھا، بٹ ہی واز ناٹ سلیکٹڈ فار ملٹری سروس۔ تو اس کے بعد کیا ہوا، جب وہ ماسکو واپس چلے گئے تو اس نے بے حد کوشش کی نوکری کو ڈھونڈنے کی، بٹ انفارچونیٹلی اس کو حاصل نہ ہو سکی۔ وہ جس مالک کے ساتھ وہ پہلے کام کرتا تھا، اس نے اس کے بدلے دوسرا نوکر لایا تھا۔ اب جراثیم جو تھا وہ بہت پریشان، اور یہاں تک کہ اس کو اب بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا کہ کئی بار وہ پورا دن بھوکا ہی رہتا تھا۔ تو آج ہم آگے کی کہانی کو پڑھیں گے۔ One day he went to a man named Yegor۔ تو جراثیم جب ماسکو میں تھا تو وہ ایک آدمی کے پاس چلا گیا تھا جس کا نام یگور تھا، who was from his village، جو اسی کے گاؤں کا تھا۔ This man worked as a coachman with a rich merchant۔ اور یگور جو تھا وہ ایک کوچمین تھا، کوچوان تھا، ورکنگ ود اے رچ مرچنٹ، جو ایک مرچنٹ کے ساتھ، ایک امیر سوداگر کے ساتھ کام کرتا تھا، اور یگور جو تھا وہ اس کا کوچوان تھا۔ He had an oily tongue and had earned the favor of his master۔ اور اس کی زبان جو تھی چکنی قسم کی زبان تھی، what we call a glib tongue۔ وہ اس نے اپنی چکنی زبان کے ذریعے، اوئلی ٹنگ کے ذریعے earned the favor of his master۔ جو مرچنٹ تھے، جو اس کے مالک تھے، وہ سب کچھ اس کوچ مین یگور کا مانتا تھا، کیونکہ اس کی زبان ہی کچھ ایسی چلتی تھی۔ He gave Gerasim a hearty welcome۔ اس نے گراسم کا شاندار استقبال کیا یگور نے، جو کوچ مین تھے۔ He served him with tea۔ اس کو چائے پلائی، and also gave him something to eat۔ اور اس کو کھانے کو دیا، کھانے کو کچھ چیز دی، اس کا اچھا ویلکم کیا۔ Gerasim told him how he had failed to find any job in Moscow۔ اور گراسم نے اس یگور سے کہا، جو کوچ مین تھا، کہ کیسے وہ ناکام ہوا to find any job in Moscow۔ ماسکو میں نوکری، کوئی بھی نوکری حاصل کرنے میں بری طرح ناکام ہوا۔ گراسم نے اپنی کہانی سنا ڈالی کوچ مین کو، یگور کو۔ At this the coachman started giving a long sermon on honesty and faithfulness۔ اب کوچ مین جو تھے، یگور جو تھے، اس نے جراثیم کو ایک لمبا بھاشن دیا آنیسٹی پر، ایمانداری پر، اینڈ فیتھفلنس، اور وفاداری پر۔ ایک لمبی تقریر کی جراثیم کے سامنے۔ یعنی ایک لمبا لیکچر دیا ایمانداری اور وفاداری پر۔ He said that workers are not generally honest and faithful۔ اور جو کوچ مین تھے، اس نے جراثیم سے کہا کہ جو کام کرنے والے بندے ہوتے ہیں، جو ورکرز ہوتے ہیں، وہ ایماندار اور وہ فیتھفل، وفادار نہیں ہوتے۔ That's why they are refused employment when they come back again۔ تو اسی لیے ان کو
دوبارہ نوکری نہیں ملتی ہے، ریفیوز کیا جاتا ہے، ان کو انکار کیا جاتا ہے. وین دے کم بیک اگین، جب وہ دوبارہ واپس آتے ہیں. تو اکثر ہوتا ہے کہ جو ورکرز ہوتے ہیں وہ آر ناٹ آنیسٹ اینڈ فیتھفل، ان کے ساتھ یہی کچھ ہوتا ہے. اور جب وہ دوبارہ آتے ہیں دے آر ریفیوزڈ امپلائمنٹ، ان کو کوئی نوکری نہیں ملتی ہے. وین دے کم بیک اگین، جب وہ دوبارہ آتے ہیں نوکری ڈھونڈنے کی تلاش کرتے ہیں تو ان کو وہ نوکری نہیں ملتی. ٹھیک ہے، یہی کچھ سمجھایا یگور جو کوچ مین تھے جراسم کو. However, he said that he would speak to his master for him. اب کوچ مین جو تھے اس نے کہا جراسم سے that he would speak to his master for him، میں آپ کے لیے اپنے مالک سے بات کروں گا. It was time for the coachman to take his master to town. تو اب کوچ مین جو تھے اس نے اپنے مالک کو قصبے تک ان کو لے جانا تھا. تو اس دوران کوچ مین جو یگور تھے جس کی چکنی زبان تھی، جس نے اپنے مالک کا دل جیتا تھا کیونکہ اس کی زبان بخوبی چلتی تھی، تو راستے میں اس نے اپنے مالک کو منوایا اور کہا کہ ایک لڑکا آیا ہے جس کا نام جراسم ہے. یہ ساری کہانی اس نے سنا ڈالی اپنے مالک کو. So he sent Gerasim away, assuring him that he would speak for him to his master. تو اس نے کہا جراسم کو کہ آپ تھوڑا انتظار کرے تاکہ وہ اپنے مالک سے اس کے بارے میں بات کر سکے، تفصیل کے ساتھ بات کرے کہ کیا اس کو کسی نوکر کی ضرورت ہے یا نہیں. Now there was an old man working with a merchant as an all-purpose servant. تو اسی مرچنٹ کے گھر میں اب وہاں ایک بوڑھا آدمی تھا جو اس سوداگر کے گھر یہاں سب طرح کے چھوٹے موٹے کام کرتا تھا، یعنی نوکر تھا لیکن سارے قسم کے کام، صفائی کا کام، جو کچھ بھی کام ہوتے ہیں گھر کے اندر وہ سب کچھ کرتا تھا. His name was Polycarpich، اور اس بوڑھے نوکر کا نام تھا Polycarpich. Yegor started convincing his master that Polycarpich had become too old to work properly. تو یگور جو تھے، جو کوچ مین تھے، started convincing his master، تو اس نے اپنے مالک کو یقین دلایا، بھروسہ دلایا that Polycarpich had become too old to work properly، کہ یہ جو نوکر ہے اب یہ بوڑھا ہو چکا ہے، اب یہ کسی کام کے لائق نہیں ہے، یہ کوئی کسی کام کو ٹھیک سے انجام نہیں دے سکتا ہے، یا اب یہ کسی کام کا نہیں رہا ہے، بوڑھا ہو چکا ہے. He said that the old man was no good now. تو اس نے کہا اپنے مالک سے کہ یہ جو بوڑھا آدمی ہے وہ اب اچھے ڈھنگ سے کام نہیں کر سکتا ہے اس بڑھاپے کی عمر میں، اینڈ شوڈ بی ڈسمسڈ، اس کو نکالنا چاہے. یگور کے ورڈز تھے جو کوچ مین تھے، اور یگور جو کوچ مین کا نام تھا اس نے اپنے مالک کا دل جیتا تھا، اور مالک بھروسہ کرتا تھا اور اس کے باتوں میں آ ہی جاتا تھا، کیونکہ اس کی جو زبان تھی وہ کافی چکنی قسم کی زبان تھی، گلکٹا. He added that there was a young man from his village who was without a job. اس نے اپنے مالک سے کہا کہ
بوڑھا آدمی جو ہے اب یہ ٹھیک ڈھنگ سے کام نہیں کر سکتا ہے بڑھاپے کی عمر میں اور اس کو نکالنا چاہے. He added, اور اس نے کہا کہ there was a young man from his village who was without a job. ایک نوجوان لڑکا مجھے اپنے گاؤں کا آیا ہے نوکری کی تلاش میں، تو مجھے لگتا ہے کہ بہتر ہے اس بوڑھے کو نکالنا، اور وہ جو نوجوان لڑکا ہے وہ بخوبی اس کام کو انجام دے سکتا ہے. He could be kept as a man of all work. تو اب یہ جوان لڑکا جو ہے وہ ہر طرح کے چھوٹے موٹے کام کرنے کے لیے رکھا جا سکتا ہے. وہ ہر قسم کے کام کر سکتا ہے کیونکہ ابھی جوان ہے. یہ یگور کے جو کوچ مین تھے اس کے ورڈز تھے. تو مالک نے آگے جا کر کیا کیا، اس نے کیا فیصلہ لیا، کیا اس نے کوچ مین کا سنا یا اس بوڑھے کو رکھا. تو ایک انٹرسٹنگ کہانی ہے، ایک ہارٹ ٹچنگ سٹوری ہے. آگے کی کہانی کو کل انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے. تھینکس. اسٹے سیف اینڈ اسٹے ایٹ ہوم.